بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بڑی اہمیت کی حامل ہے اور ایک اہم ٹاپک پر میں کچھ عرض کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ بیت اللہ خانہ کعبہ مسلمانوں کا جو قبلہ ہے، کہ پوری دنیا کے مسلمان جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس خانہ کعبہ کو کتنی مرتبہ تعمیر کیا گیا اور کس کس نے تعمیر کیا؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر سے پہلے یہ خانہ کعبہ کی عمارت موجود تھی، یا سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی کسی نے اس کو تعمیر کیا یا نہیں کیا؟ اور موجودہ خانہ کعبہ کی عمارت یہ کس نے بنائی اور اس کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ اس حوالے سے علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد الساری میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال قبل فرشتوں نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ نمبر 2، دوسری مرتبہ اس وقت تعمیر کیا گیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے تو حضرت جبرائیل نے زمین پہ ایک خط کھینچا، اسی خط پر حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے پتھر اور گارا اٹھا کے دیا، اور پھر آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اس کا طواف کریں، اور پھر فرمایا گیا کہ زمین پر آپ سب سے پہلے انسان ہیں اور یہ سب سے پہلا گھر ہے۔ نمبر 3، تیسری مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند حضرت شیث علیہ السلام نے کی، اور یہ مٹی اور پتھر سے کی۔ نمبر 4، چوتھی مرتبہ خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم اور آپ کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر تعمیر کیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اسی عمارت پر تعمیر کیا کہ جس کو حضرت آدم نے تعمیر کیا تھا، یا حضرت ابراہیم نے از سر نو تعمیر کیا؟ تو اس کا جواب علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تھا تو وہ عمارت جو حضرت آدم اور آپ کے بیٹے حضرت شیث نے بنائی تھی، اس عمارت کو اس طوفان میں آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ نمبر 5، پانچویں مرتبہ قوم عمالقہ نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ نمبر 6، چھٹی مرتبہ قبیلہ جرہم نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ نمبر 7، ساتویں مرتبہ حضرت قصا بن کلاب نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ حضرت قصا بن کلاب یہ ایسے شخص ہیں کہ جن کا شمار حضور علیہ السلام کے اجداد میں ہوتا ہے، حضور علیہ السلام انہی کے نسب سے ہیں۔ نمبر 8، آٹھویں مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر خود حضور علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی موجودگی میں ہوئی، جس میں خود امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود اس کے اندر حصہ لیا۔ جو تعمیر حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی، اس تعمیر کے اندر حتیم کعبہ کو کعبہ سے الگ کر دیا گیا۔ حتیم کعبہ کیا ہے؟ جب آپ کعبہ کو دیکھتے ہیں تو خانہ کعبہ کے ایک سائڈ پر گول طرح کی ایک چھوٹی سی دیوار بنی ہوئی ہے، اس دیوار کو حتیم کعبہ کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے زمانے سے پہلے یہ حتیم کعبہ کے ایریا کعبہ کے اندر ہی داخل تھا، یعنی جو کعبہ کی اندر کی زمین کا حکم ہے، جو ثواب وہاں نماز پڑھنے کا ہے وہی ثواب حتیم کعبہ میں پڑھنے کا ہے، لیکن حتیم کعبہ کو کعبہ سے الگ کر دیا گیا۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں حتیم کعبہ کو کعبہ سے الگ کیوں کیا گیا اور کعبہ کو چھوٹا کیوں بنایا گیا؟ تو علماء نے اس کا یہ جواب دیا کہ جس وقت حضور علیہ السلام کے زمانے میں خانہ کعبہ کو تعمیر کیا جا رہا تھا تو اس عمارت کے اندر جو مال خرچ کیا گیا وہ سارا کا سارا حلال اور پاکیزہ تھا۔ حلال اور پاکیزہ مال کم ہونے کی وجہ سے خانہ کعبہ کی عمارت کو چھوٹا بنایا گیا اور یہ حتیم کعبہ کو کعبہ کی عمارت سے الگ کر دیا گیا۔ نمبر 9، نویں مرتبہ خانہ کعبہ کو اس وقت تعمیر کیا گیا کہ جب یزید پلید نے حضرت امام حسین اور آپ کے رفقا کو شہید کیا۔ آپ کی شہادت کے کچھ عرصے بعد یزید پلید نے دمشق سے 12,000 کا لشکر تیار کیا، اس لشکر کو مدینے بھیجا۔ اس لشکر نے مدینے کے اندر ظلم کیا، مدینے میں ظلم کرنے کے بعد یہ لشکر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ پھر مکہ پر انہوں نے پتھر برسائے، جب پتھر برسائے، ان پتھر برسانے کی وجہ سے کعبۃ اللہ کی عمارت گر گئی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جس دن خانہ کعبہ پر پتھر برسائے گئے اسی دن یزید کا انتقال ہوا۔
یزید کے مرنے کے بعد مکہ کے اندر مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عبداللہ بن زبیر بنے. تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے خانہ کعبہ کو از سر نو یعنی دوبارہ سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا. جو حتیم کعبہ سے الگ کر دی گئی تھی، حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس حتیم کعبہ کو کعبہ کے اندر شامل کر دیا. نمبر 10ویں مرتبہ حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا. حجاج بن یوسف ایک ظالم حکمران گزرا ہے. اس نے خانہ کعبہ کی عمارت کو گرا دیا اور دوبارہ سے اس کو تعمیر کیا اور قریشی طرز پہ تعمیر کیا کہ جس طرز پر جو نقشہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں خانہ کعبہ کا تھا، اسی نقشے پر حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، یعنی حتیم کعبہ کو کعبہ سے الگ کر دیا گیا. اور بعض تاریخ دانوں نے یہ لکھا کہ دور سلطنت عثمانیہ میں قسطنطنیہ کے شہنشاہ سلطان مراد چہارم نے 1040 ہجری میں کعبۃ اللہ کو گرایا اور دوبارہ سے تعمیر کیا اور اسی طرز پہ تعمیر کیا کہ جو طرز حجاج بن یوسف نے رکھی تھی، یعنی حتیم کعبہ کو کعبہ سے الگ کر دیا گیا. تو موجودہ خانہ کعبہ کی عمارت کو بنے ہوئے 404 سال گزر چکے ہیں، کیونکہ سلطان مراد چہارم نے 1040 ہجری میں خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا. اب 1444 ہجری ہے، تو یہ جو عرصہ بنتا ہے 404 سال بنتے ہیں.